اچھا جی، پہلی چیز جو ہم نے کی ہے اس کے اندر، اور وہ ہمارے خیال میں ضروری تھی، ایک 2019 کے اندر جب ہم نے آئین کے اندر ترمیم کی، اس وقت ہماری حکومت بن گئی تھی، تمام لوگ جو ہیں حکومتی عہدوں میں جو تھے وہ براہ راست ان کا پارٹی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کم سے کم ذمہ داریاں نہیں تھیں ان کی، تو اس لیے ایک چینج کی گئی تھی کہ پاور جو ہیں وہ ڈیوالو کی گئیں، چیئرمین کے پاس ایک اسپیشل عہدہ بنایا گیا، تو وہ پاور اب ہم ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے حکومت بنتی بھی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو چیئرمین کے اختیارات ہیں، جو پاورز ہیں، وہ چیئرمین کے پاس رہنی چاہیے، تو ایک تو اس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ دوسری چینج جو اس کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بہت تفصیل میں تھا، اس کے اندر بڑی باریک تفصیل بھی اس کے اندر شامل تھی، اور آئین کے اندر کبھی بھی اتنی تفصیل نہیں لکھی جاتی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رولز پروسیجرز کے اندر آتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لکھ کچھ اور، آئین میں لکھا کچھ اور ہوتا تھا، پریکٹیکلی ہمیں لگتا تھا کہ یہ اتنی پریکٹیکل چیز نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، یا حالات بدل گئے ہیں اس کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس سے متضاد جو ہیں وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے تھے، جو ایک اچھی ایک احسن طریقہ کار نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ تمام تفصیل جو ہے وہ اب ہم لے گئے رولز کے اندر، جو بنیادی اصول ہیں آئین کے وہ آئین کے اندر لکھے ہوں گے، اور وہ رولز کے اندر چلے جائیں گے، رولز کے اندر جو ہے وہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ جب بھی آپ ترمیم کرنا چاہیں تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جا کر چینج کر سکتے ہیں۔ تیسری جو ہم نے اس کے اندر چینج کی ہے وہ فلیکسیبلٹی ہم نے لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیاسی پارٹی ہے، یہ کوئی فوجی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ کے اندر فکس طریقے سے کی جائے، وہاں پہ بھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ویسے، تو ہم نے صوبوں کو اور ریجنز کو اختیارات دیے ہیں اور فلیکسیبلٹی کریٹ کی ہے، اور وہ دو مختلف طریقے سے فلیکسیبلٹی کریٹ کی گئی ہے۔ پہلے جو سٹرکچر ہوگا، بلوچستان کی ضروریات جو ہے وہ شاید مختلف ہوں، سیاسی یا انتظامی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہو، پنجاب کی مختلف ہو، سندھ کی مختلف ہو، تو سٹرکچر کے اوپر جو چینجز ہم نے فلیکسیبلٹی کی ہے، سب سے اوپر کا جو سطح ہے اس میں یا صوبہ ہوگا یا ریجن ہوگا یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ صوبے کو ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ صوبائی سطح بھی بن سکتی ہے، خیر صوبے کا تو فیصلہ جو ہے ضرور وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی ٹیم میں جن لوگوں نے کام کیا تو ان کی تعریف ضرور کرتے ہیں، ابھی آخر میں کرتے ہیں، پہلے کانسٹیٹیوشن، اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن تو پھر ہم کیسے تعریف کریں گے؟ اچھا، تو صوبہ ہے یا نہیں ہے، جس طرح اس وقت پنجاب میں ریجن ہے، صوبہ اس وقت نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر ہم نے یہ فلیکسیبلٹی چھوڑ دی ہے کہ کل اگر کور کمیٹی چاہتی ہے، چیئرمین سمجھتے ہیں کہ صوبہ ری انٹروڈیوس کرنا چاہیے تو وہ فلیکسیبلٹی موجود ہوگی، لیکن یہ شرط ہے کہ دونوں میں سے ایک سطح جو ہے وہ ضرور ہوگی، یا ریجن ہوں گے یا صوبہ ہوگا، یا دونوں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے جو نیکسٹ سطح ہے وہ ہے ضلع، اور یہ مینڈیٹری ہے، ہر صوبے کے اندر آپ نے ضلع کے لیول کے اوپر تنظیم بنانی ہے، یہ مینڈیٹری چیز ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لیول ہے اس میں بھی فلیکسیبلٹی دی ہے، اس میں 3 چوائسز آپ کے پاس موجود ہوں گی، یا آپ ضلع کے نیچے تحصیل کی سطح پہ بنائیں گے، یا آپ ٹاؤن کی سطح پہ بنائیں گے۔ بڑے شہر جیسے ہیں، کراچی میں آلریڈی ٹاؤن کی بنیاد پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، لاہور والے بھی ٹاؤن کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں، تو بڑے میٹروپولیٹن ایریا جہاں پہ ٹاؤنز ہیں تو آپ تحصیل کے بجائے ٹاؤنز بنا سکتے ہیں وہاں پر، یا آپ پروونشل اسمبلی کی بنیاد کے اوپر، کانسٹیٹیونسی کی بنیاد کے اوپر سٹرکچر بنائیں گے۔ اور اگین اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے، مختلف رائے، ہم نے کہا کہ آپ ان 3 میں سے کوئی ایک ضرور بنائیں گے، آپ کی چوائس تحصیل ہے، آپ تحصیل بنائیں گے۔ دوسرے کچھ لوگ ہیں جو پروونشل کانسٹیٹیوشن، پنجاب کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ پروونشل، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس لیول کا سٹرکچر، یہ تیسرا لیول اب آ گیا صوبے کے اندر، صوبہ پھر ریجن ہو گیا، پھر اس کے بعد ضلع آ گیا، اور اس کے بعد یہ تیسری سطح آ گئی۔ اس کے نیچے کی، اور یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا، یونین کاؤنسل کی سطح مینڈیٹری ہے، آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے۔ وارڈ لیول آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے، اور آپ نے بلاک کوڈ لیول جو ہے وہ ہر صورت میں بنانی ہے۔ یہ تینوں جو سطح ہیں اس لیول کے اوپر، میں جیسے میں نے کہا کہ میں اس پہ آخر میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی تفصیل کے اوپر۔ سیم تھنگ نا، وہ تو ایک ہی چیز ہے۔ اس کو وہ جو آپ نے وہاں پر پہلے 2 مختلف نام تھے، نیبرہڈ کاؤنسل، اور وہ ایک ہی چیز ہے، اسی کو یونین کاؤنسل کا ولیج کاؤنسل گاؤں میں کہتے ہیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ یہ ہو گیا جی۔ دوسری جو فلیکسیبلٹی ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ
حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور صوبے کی ریکوائرمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے. تو آپ کو جو وہ بندش ہوتی تھی کہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوگا, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یا 4 وائس پریزیڈنٹ ہوں گے, ہم نے یہ ختم کر دیا. سینئر وائس پریزیڈنٹس آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے 6 بنانے کی ضرورت ہے, آپ 6 بنا دیں, 3 بنانا چاہتے ہیں 3 بنا دیں. تو کوشش یہی ہے دونوں طریقوں سے کہ فلیکسیبلٹی کریٹ کر دی جائے, جو موروثی حالات آپ کے اپنے صوبے کے اندر, ریجن کے اندر ہوں, اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے فیصلے کر سکیں. اسکیٹ کے اندر ایک اہم تبدیلی کی گئی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ سیاسی پارٹیوں, اور اب تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ قانون کے اندر بھی عالمی طور پہ ریکگنائزڈ ہے. پاکستان کے اندر بھی اس کے اٹیمپٹ ہوئے ہیں. پرویز خٹک جب چیف منسٹر تھے کے پی کے اندر ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا. پرانا ہمارا جو پنچایتی جرگوں کا نظام ہے ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے, تو وہ فارملی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ جس وقت رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر لیں یا آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایکشن کی طرف چلے جائیں. سو یہ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. فیڈریشنز جو ہیں ان کو ٹریٹ تو ایسے ہی کرتے تھے, لیکن اب ہم نے فارملی لکھ دیا ہے کہ آئی ایس ایف, آئی ایل ایف اور آئی ڈی ایف جو ہیں یہ فیڈریشنز ہوں گی, پارٹی کے ساتھ چلیں گے, لیکن یہ پارٹی کے ڈائریکٹ مدر باڈی کا حصہ نہیں ہے, یہ پارٹی کی تنظیم سٹرکچر سے یہ سپریٹ ہوں گے. سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کر دیا گیا ہے, بٹ اس کانسٹیٹیوشن میں اس کو فارملائز کر رہے ہیں. کے پی والوں کو پتہ ہے کہ کے پی کے اندر تحصیل کے سارے جو ٹکٹس تھے ناظموں کے, وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے فائنلائز کیے, جس کو چیئرمین صاحب چیئر کرتے ہیں. تو اس لیول تک ایم این اے, ایم پی اے, یہ بار بار چیئرمین صاحب اپنے سپورٹ بیس کو, پورے تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں خود ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کروں گا. تو ظاہر ہے خود اکیلے تو نہیں بیٹھ کے کریں گے, تو مشاورتی باڈی بھی ہونی چاہیے. تو وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ اس کے اندر کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, سارے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پر آ کے, تاکہ چیئرمین صاحب خود سب کی مشاورت کے بعد وہ فیصلے کر سکیں. یہ بنیادی تبدیلیاں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اہم چیز کیا ہے. دیکھیں, جتنی ہم محنت بحث پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, سوری ایک اور چینج تھی اس کے اندر جو کلیئرلی لکھی ہوئی نہیں ہے, وہ تھی ونگز کے ساتھ جو تعلق ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. ایک ویو یہ ہے کہ ونگز جو ہیں وہ بالکل ڈیسنٹرلائز کر کے مدر باڈی کے نیچے کر دیے جائیں. دوسری ڈیبیٹ یہ, دوسرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے, آئیڈینٹی ہونی چاہیے. تو وہ سارے پروز اور کاز اور دونوں طرف اس کے اندر آرگیومنٹس ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی, وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مشترکہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. مثلاً اگر آپ نے ویمنز ونگ کی صدر کے پی کی لگانی ہے, تو پرویز خٹک اور کنول شوزیب کا جوائنٹ سگنیچر ہوگا جس سے وہ پوزیشن لگائی جائے گی, اور اسی طریقے سے وہ سسٹم نیچے چلتا ہے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی شناخت بھی رہے, لیکن مدر پارٹی کے ساتھ کلوز اس کام ہو سکے. یہ نہ ہو کہ الگ ہی ڈائریکشن کے اندر چلے ہوئے ہوں اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہوں. اب آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ہم جتنی بحث, اور اتنی بحث, میں تو 10.5 سال ہو گئے مجھے پارٹی کے اندر, بے تحاشا اس پہ بحث, اور لوگوں کا بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹرکچر ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے. یہ ساری بحث کے بعد اسٹرکچر کاغذ پہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور نیچے گراؤنڈ کے اوپر بہت علاقوں کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. اور پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ووٹ بینک آئندہ مزید بڑھے گا. میں نے اس دن غلطی سے ایک میٹنگ میں میں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے آج تک کسی پارٹی کا, کسی پاکستان کی پارٹی کا ہوا ہی نہیں. وہ چاہے گاؤں ہو, شہر ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہر جگہ پھیل گیا یہ بیانیہ. کل لیکن پھر میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میں نے کہا بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اور آگے خان صاحب لے جائیں, لیکن یہ جو کمرے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اور اولین ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ ہم کنٹریبیوشن یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ووٹر ہے عمران خان کا, اس ووٹر کو ہم ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تک پہنچا دیں الیکشن والے دن. یہ ایک کام ہے. دوسرا بھی ایک کام ہے کہ اس ووٹر کی جو مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, پاکستان میں ہمارا سرکار کا نظام ٹھیک نہیں چلتا ہے,
کہ ہماری تنظیمیں اس ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، وہ عمران خان کے ساتھ پاس نہیں پہنچ سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی عمران خان کا نمائندہ ایسا ہو کہ جس سے ہر عمران خان کا ووٹر نہیں، ہر پاکستانی جو ہے وہ رابطہ کر سکے، اور وہ رابطہ کر کے کوئی اس کی سنوائی کرا سکے، کوئی بجلی کے محکمے میں جا کے اس کی کوئی فائل جا کے فالو کر لے، کوئی گیس کے میٹر کی اپلیکیشن دلوانی ہے، کوئی تھانے میں غلط ایف آئی آر کٹ گئی ہے، جو اور مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اتنے برے حالات ہیں کہ قبر کے لیے سفارش کرنی پڑتی ہے ایم این اے کو۔ یہ جو تمام مسائل ہیں، یہ تنظیم کا کام ہے، تاکہ آپ کا ہر اس ووٹر کے ساتھ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کے ساتھ براہ راست رشتہ ہو آپ کی تنظیم کا۔ وہ صرف جلسے والے دن نہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ جی عمران خان کا جلسہ ہے، پلیز جلسے کے اندر آ جائیں، یا ووٹ الیکشن ہونے والا ہے، میں نے ووٹ ڈال کے کر دیں۔ ان ذمہ داریوں کے لیے اور میرے لیے پچھلے بہت عرصے سے جو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، قوم کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میرے خیال میں آپ سب اتفاق کریں گے کہ پچھلے 4 مہینے میں جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کی حقیقی آزادی اور خودداری کی جنگ لڑی ہے، اس سے زبردست چیز پاکستان کے لیے ہو نہیں سکتی۔ لیکن وہ پاکستان کے لیے تھا، وہ پارٹی کے لیے نہیں تھا۔ ہم بار بار کہتے تھے وہ سیاست نہیں ہے۔ سیاسی پارٹی کے طور پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پریشانی ہو اور شاید پریشانی ہونی چاہیے، چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے ہر ہفتے تنظیم سازی میں پروگریس کیا ہوئی ہے، اس کی میں نے سب سے ڈیٹا اکٹھا کر کے پریزنٹیشن کرنی ہے چیئرمین کو۔ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچنے والی، جس کے پاس ذمہ داری ہے۔ ہر ہفتے رپورٹ جانے والی ہے عمران خان کے پاس، تو آپ اپنی سمت درست کر لیں اور تنظیم سازی کے اوپر کام کریں۔ انشاءاللہ تعالی، جیسے پہلے ہی سب کو پتا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ تنظیمی کام کریں گے، 2/3 اکثریت انشاءاللہ۔